بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب چیئرمین نسین بزم عروج ادب کے نعیم قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ دینی، سیاسی، قومی، سماجی، انسانی مسائل پر مختلف سیمینارز منعقد کرتے رہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے شہادت امام حسین سے امت مسلمہ نے کیا سیکھا، اس عنوان پر میری گزارشات آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ شورا میں اور ایک اور مقام پر بھی حکم ہے کہ آپس میں مشاورت کر کے معاملات زندگی کو طے کیا جائے۔ تو جو مشاورت کا حکم ہے شاورہم فی الامر، اے رسول معاملات زندگی میں، معاملات میں مشاورت کیجیے۔ تو آج کے دور میں جو جدید مفکرین اور شارحین اور محققین اسلام ہیں، جو روشن فکر ہیں، وہ اس دور میں اس کو اسلامی جمہوریت قرار دیتے ہیں۔ اسلامی جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ یہ مغربی جمہوریت نہیں ہے جس میں کوئی اخلاقی اقدار نہ ہو۔ تو ایک مسلمان حاکم کے لیے، جس کو ہم پہلے زمانے میں خلیفہ کہتے تھے، آج اسے ہم صدر کہہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں اسلام کا جو تصور خلافت ہوگا وہ اسلامی جمہوریت ہوگا کہ جو بھی ہمارا قائد ہو اس کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہوتی ہیں، کردار کی، علم کی، دیانت کی، فطانت کی۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں، جیسے کہ مشہور اسلامی فلسفر تھنکر ماوردی نے کہا کہ 4 بنیادی شرائط اسلامی حاکم کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ چاروں حضور قرآن مختلف آیات میں ان کا ذکر ہے۔ فہوا مدبر، مدبر تھنکر، انٹلیکچوئل ہونا چاہیے۔ جاہل آدمی مسلمانوں کا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ فہوا متقی، و متقی ہونا چاہیے، یعنی شرابی، زانی، بدکباش آدمی مسلمانوں کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ فہوا مدیرن و ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے، جس شخص کو حکومت چلانے کا سلیقہ نہ ہو وہ کیا حکومت چلائے گا؟ جیسے کہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہہ دیا، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان حاکموں کے متعلق ہے، جہاں بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، بدکماشوں کی حکومت ہے، جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی حکومت ہے، آمروں کی حکومت ہے۔ یہ جو خواص ہیں کہ ہوا مدیرن، ہوا متقین، ہدا منورن، آگے ہوا منصفن، وہ انصاف کرے۔ جو حاکم، جو حکومت انصاف نہیں کرتی وہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ اگر لوگوں کو انصاف ملتا ہے تو آپ سمجھیں یہ اسلامی حکومت ہے۔ اگر بس بڑے لوگوں کے لیے انصاف کی زنجیر ڈھیلی اور غریبوں کے لیے سخت، تو یہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ نے شہادت امام حسین سے کیا سیکھا؟ یہ ایک بڑا علمی سوال ہے اور تاریخی سوال ہے۔ میری نظر میں امام حسین علیہ السلام ملوکیت خلافت اسلامیہ کا جو تصور ہے اس کو لے کر اٹھے تھے۔ جب ان سے بیعت مانگی گئی تو انہوں نے کہا کیا مجھ جیسا، یزید جیسے کی بیعت کرے گا؟ یعنی خلیفہ کے لیے کچھ قرآنی شرائط ہیں۔ اور جو کربلا میں آپ نے آخری خطبہ دیا، آپ نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم اللہ بقتل یا سیوف خذینی، کہ اگر قیام دین میرے قتل کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اے تلوارو لپکو اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد خود انہوں نے بیان کر دیا کربلا میں کہ میں قیام دین کے لیے آیا ہوں، جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے دی اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک گورنمنٹ، اسلامک اسٹیٹ۔ تو ملوکیت اور خلافت دو بالکل مخالف سمت کی چیزیں ہیں، ایبسلوٹلی اینٹیگنسٹک۔ تو اس خطبے میں آپ نے یہ بھی فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت یعنی ملوکیت، آمریت، فسطائیت کا دور ہے اور تمہارے سروں پر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیت المال کو حواریوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ لوگوں کے منہ سے روٹی کے نوالے بھی چھین لیے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ خطبہ جو قیامت تک کے لیے مسلمان علماء کو دہرانا چاہیے۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ملوکیت کے بعد فرقہ واریت آ گئی۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد کیا ہے، فروعی باتوں میں الجھ گئے ہیں۔ اور جب امام خود فرما رہے ہیں کہ میں ملوکیت کے خاتمے کے لیے، آمریت کے خاتمے کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے اٹھا ہوں۔ آج امریکہ، یورپ آزادی کی بات کر رہا ہے، سوشلسٹ، مارکسسٹ کنٹریز، رشیا
چائنا وغیرہ وغیرہ، وہ روٹی کی بات کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے خطبے میں تو دونوں کا ذکر ہے کہ انسانوں کی آزادی کے لیے، انسانوں کے معاشی حقوق کے لیے میں اللہ کے راستے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور مسلمانوں نے 14 سال میں کیا سیکھا ہے؟ بس یہی سیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے ہیں، فرقہ واریت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو بنی امیہ نے، بنی عباسیہ نے جان بوجھ کر کہ یہ ملوکیت ہے ہماری، امام علیہ السلام کا جو مقصد تھا اس کو چھپانے کے لیے امام علیہ السلام کی ایون ان کے ذکر پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج 21ویں صدی ہے، لیکن آپ دیکھیں کئی عرب ممالک ایسے ہیں جہاں ملوکیت ہے، وہ تو امام حسین کا ذکر بھی کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ابھی آپ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں واضح فرما دیتے ہیں، لکھتے ہیں کہ امام حسین تو ملوکیت کے خلاف اٹھے تھے۔ اب جبکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو محمود عباسی ہیں، خلافت معاویہ و یزید کتاب لکھ دی ہے، یعنی وہ خلافت علی کے مقابلے میں خلافت معاویہ اور خلافت امام حسین کے مقابلے میں خلافت یزید، یہ بھی تھا پاکستان میں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل ملوکیت کے ایجنٹ ہیں، ورنہ تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، اس کے بعد خلافت معاویہ یزید لکھنے والا وہ تمام مسلمانوں کے فرقوں کے خلاف ایک نفرت انگیز کتاب ہے۔ تو اب بنیادی طور پہ مسلمانوں کو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد قرآن مجید کے نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جس میں آزادی انسان ہے، حقوق بشر ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس۔ آج ساری دنیا ہیومن رائٹس کی بات کر رہی ہے۔ بھائی کربلا کے میدان میں امام حسین نے سیدھی بات کر دی ہے، لوگوں کو کہا کہ میں تمہاری آزادی کی اور میں تمہارے انسانی حقوق کے لیے، میں تمہارے معاشی مساوات کے لیے اٹھا ہوں۔ تو آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم مسلمان نہیں رہے، میرے نانا کی امت سے باہر نکل گئے ہو کہ نواسے رسول کو قتل کر رہے ہو، تو کم از کم تم انسان تو ہو۔ آپ کے نے فرمایا، یہ لفظ ہیں آپ کے کہ بھائی انسان اگر ہو تو میں تو انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ اب چونکہ بزم عروج ادب ایک ادبی تنظیم ہے تو میں 2-3 بڑے شاعروں کے حوالے سے بھی ذکر کروں گا کہ امام حسین اسلام کی شہادت کا مقصد کیا تھا، ہمیں کیا سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے وہ اتحاد، وہ انقلاب، وہ انسانیت نہیں سیکھی۔ میں کھلم کھلا یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے کسی ملک میں بھی مقصد شہادت امام حسین پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ اقبال نے کہا تھا، رمز قرآن از حسین آموختیم، ذات شعو شعلہ اندوختیم۔ ہم نے قرآن کی رمز حسین سے سیکھی ہے، اور ہم نے جو شعلے بھڑکائے جمع کیے سینے میں، وہ آتش حسین کے شعلے ہیں۔ شعلہ حسین ہے جو ہمارے سینے میں بھڑک رہا ہے۔ کیوں؟ تا قیامت کت استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ اقبال کہتے ہیں کہ استبداد، ملوکیت، فسطیت، آمریت کا قیامت تک کے لیے حسین نے اس کو قطع کر دیا ہے، اس کی جڑ اکھیڑ دی ہے۔ تو کیا مطلب کہ حسین کھڑے ہوئے ہیں استبداد کے خلاف۔ اگر آج مسلمانوں کے ملکوں میں استبداد ہے، استعمار ہے، ملوکیت ہے، آمریت ہے، فسطیت ہے، تو یہ تو اسلامی ممالک نہیں ہیں۔ اور جوش مل آبادی نے کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ جوش کا وہ حسین اور انقلاب بڑا مشہور مرثیہ ہے۔ تو جوش تو کہتا ہے کہ امام حسین تو انسانیت کے شہید ہے، شہید انسانیت ہے۔ ساری انسانیت پکار رہی ہے کہ آزادی چاہیے، انصاف چاہیے۔ تو جب کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے تو سنت حسین پر عمل کرو۔ جس کا تھامس کارلائل کو دیکھیں، گبر کو دیکھیں، حتیٰ کہ مہاتما گاندھی، ان لوگوں نے کہا کہ حسین تاریخ کا بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور پھر ہمارے فیض احمد فیض صاحب، شام شہر یاراں، ان کی جو کتاب ہے شاعری کی، اس میں مرثیہ امام بہت اچھا مرثیہ لکھا۔ مجھے اس کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جو ظلم پہ لعنت نہ کرے آپ لعین ہے، جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ گویا ہمارے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آتی حسین کے مقصد کی۔ فیض جیسا شاعر کہہ رہا ہے کہ ظلم پہ لعنت کرنا یہ ہے حسین کا مقصد، اور جو لوگ ظلم اور جبر کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جو جبر کا منکر نہیں وہ منکر دین ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، مسلمانوں کے جن ممالک میں ملوکیت ہے یا فسطیت ہے یا ڈکٹیٹرز آ جاتے ہیں، وہ جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اب ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں، جب بھی کئی ڈکٹیٹر آئے ہیں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے علماء ماشاءاللہ ان کے دسترخوان پہ نظر آتے تھے، تو کیا وہ
جب تک منکر دین نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں جو سیکھنا چاہیے تھا، ہاں نظریاتی طور پہ پوری دنیا میں Muslims or non-Muslims, I would like to say that the whole world, the people who believe in liberty, the people who believe in human rights, they claim Hussein to be the proponent and exponent of human rights, democracy, liberty and humanity. پوری دنیا میں انگریزوں نے، غیر مسلمانوں نے جو سبق سیکھا، انہوں نے یہی کہا کہ حسین کی شہادت کا مقصد انسانیت، اور مسلمانوں کو بھی دانشوروں نے، علماء نے، جو مثبت سوچ کے علماء جنہیں ہم علماء حق کہتے ہیں، انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں کہ امام حسین نے انسانیت کے لیے، حقوق انسانی کے لیے، اسلام کے نظام کے قیام کے لیے اپنی شہادت دی ہے۔ تو آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس شہادت کو نیا رنگ دے رہے ہیں۔ دراصل میری نظر میں وہ ملوکیت کے استبداد کے ایجنٹ ہیں، اور کوئی بھی کلمہ گو امام حسین علیہ السلام کی قربانی سے انکار نہیں کر سکتا۔ حسین منی و انا من الحسین، حضور کی حدیث پاک ہے، حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین تو نواسہ ہیں، وہ تو محمد میں سے ہیں، محمد حسین میں سے کیسے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اشارہ دیا کہ قیامت تک کے لیے اسلام زندہ ہو جائے گا اور زندہ رہے گا، اور امت محمدیہ میں یہ سبق رہے گا، جیسے کہ مولانا نے کہا تھا محمد علی جوہر نے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ حسین منی و انا من الحسین کی تفسیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری۔